خلیفہ ہارون رشید نے ایک دفعہ اپنے محل میں شراب نوشی کی محفل سجا رکھی تھی۔ گزرا اور امیر بیٹھے تھے کہ وہاں بہلول بھی آ پہنچا۔ اس نے بادشاہ کی حرکتوں کو خاموش نگاہوں سے دیکھا تو ہارون رشید کو اس کی نصیحتیں یاد آ گئی۔ نشے کے ترنگ میں اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ بہلول کوئی ایسی بات کر دے جس سے میرا سر جھک جائے، وہ خود پہل کرے، اور اس نے بہلول سے کہا کہ بہلول، میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ بہلول نے کہا، جی ہاں حضور۔ ہارون رشید نے سوال کیا کہ بہلول، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص انگور کھا رہا ہو تو کیا وہ حرام ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ بالکل نہیں۔ ہارون نے کہا کہ اگر وہ انگور کھا کر پانی پی لے تو؟ بہلول نے جواب دیا کہ جناب کوئی حرج نہیں ہے۔ ہارون نے آگے کہا کہ اب یہی شخص انگور کھا کے اور پانی پی کر اس کے بعد دھوپ میں بیٹھ جائے تو پھر بہلول نے جواب دیا کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، جتنے دیر چاہے بیٹھے۔ پھر آگے فرمایا کہ تو پھر بہلول تم خود ہی بتاؤ کہ یہی انگور اور پانی کچھ عرصہ دھوپ میں رکھ دیے جائے تو حرام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہارون رشید نے بڑے فخر کے ساتھ اپنا فلسفہ بیان کیا۔ جب بہلول نے ہارون سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں چند سوال آپ سے کروں، ہارون نے کہا کہ جی اجازت ہے۔ بہلول نے سوال کیا کہ عالی جہاں، یہ بتائیں کہ اگر کسی آدمی کے سر پہ تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے تو کیا اس کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ خلیفہ ہارون رشید نے فوراً جواب دیا کہ نہیں۔ اس کے بعد اگر اس کے سر پہ تھوڑا سا پانی ڈال دے تو کیا اس شخص کو کوئی تکلیف ہوگی؟ ہارون رشید بولا کہ نہیں، بالکل نہیں ہوگی۔ پھر بہلول بولا کہ اگر اس مٹی اور پانی کو ملا کر ایک اینٹ بنا دی جائے اور اس شخص کے سر پہ ماری جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو بہلول۔ ہارون ہنسا اور کہا کہ اس کا تو سر ہی پھٹ جائے گا۔ تو پھر عالی جہاں، اگر آپ غور فرمائے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جس طرح مٹی اور پانی مل کر انسان کا سر پھوڑ سکتے ہیں، اس طرح انگور اور پانی بھی مل کر ایسی چیز بنا دیتے ہیں جو حرام اور ناپاک ہے، جس کے پینے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور اس کے برے اور بھلے کی تمیز نہیں رہتی۔ اس لیے اسلام نے اس کے پینے والے پر سزا واجب کی ہے۔ بغداد کے ایک بڑے بازار میں ایک فقیر نانا بائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے ہر طرح کے کھانے چولہے پر چڑھائے ہوئے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور ارد گرد کے گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا دل بھی للچایا، لیکن غریب کے پاس مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا، لیکن وہاں سے ہٹنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کھانوں میں اتنی خوشبو تھی کہ بھوک بڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنے تھیلے کو کھولا، اس میں سے سوکھی ہوئی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کے بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا، جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نانا بھائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہوئی اور وہ چلنے لگا تو نانا بھائی نے اس کا راستہ روک کر کہا کہ کیوں مشٹنڈے، کہاں بھاگ رہا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ کون سے پیسے؟ فقیر نے حیران ہو کر پوچھا۔ اچھا، کون سے پیسے؟ ابھی جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے وہ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ عجیب انسان ہو تم، فقیر نے کہا۔ وہ بھاپ تو ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا گیا؟ جس کی قیمت ادا کرو۔ بس بس، ادھر ادھر کی باتیں مت کر، میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا۔ نانا بھائی نے یہ کہہ کر فقیر کا گریبان پکڑ لیا۔ بیچارہ فقیر پریشان ہو گیا کہ اس ہٹے گٹے نانا بھائی سے اب کس طرح جان چھٹائی جائے۔ اتنے میں بہلول کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے اس کو ہمدرد جان کر تمام قصہ سنایا تو وہ نانا بھائی سے بولا کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ
کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ کھانا تو نہیں کھایا، مگر باپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے اس کی قیمت مانگی ہے، لیکن اس کے سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آ رہی۔ نانا بھائی نے کہا، بالکل درست کہہ رہے ہو تم۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر کر سکے نکالے، اور وہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا اور کہتا کہ نانا بھائی، یہ لے پیسوں کی آواز پکڑ، یہ لے اپنے کھانے کی باپ کی قیمت، ان سکوں کی کھنک میں وصول کر لے، یہ سکون کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے۔ ارد گرد کھڑے لوگ ہنس ہنس کر پاگل ہو رہے تھے۔ نانا بھائی اپنے ہفت مٹا کر بولا کہ یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ اگر تو اپنے کھانے کی باپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جا سکتی ہے۔ بہلول ہمیشہ کی طرح ایک دن ہارون رشید کو نصیحت کرنے کے لیے شاہی محل میں آئے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس مغرور عباسی خلیفے کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے، لیکن عادت سی ہو گئی تھی کہ وہ کبھی کبھار محل میں آ کر اشاروں سے خلیفے کو سمجھائے کہ وہ غلطی پر ہے۔ ہارون بھی بہلول کی باتیں سننے کا عادی ہو چکا تھا۔ اگر جب وہ چپتی ہوئی باتیں کرتے تھے اور خلیفے کے ساتھ وسطیٰ خانہ رویہ اختیار کرتے تھے، اس کے باوجود بھی ہارون بہلول کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا تھا۔ لیکن اب کی دفعہ بہلول نے بڑی محفل میں ایسی حرکت کی جس سے خلیفہ بہت ناراض ہوا یوں کہ بہلول دربار میں داخل ہوا تو دیکھا لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہارون کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہے۔ نظر دوڑائی، کہیں بیٹھنے کی جگہ ہی نظر نہیں آئی۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی احساس کیا کہ کوئی شخص انہیں دیکھ کر خوش نہیں ہوا۔ وہ تھوڑی دیر تک کھڑے ہو کر لوگوں کو دیکھتے رہے، اس کے بعد مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھے تخت کی طرف بڑھے اور ہارون کے ساتھ تخت پہ بیٹھ گئے۔ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ چیخنے چلانے لگے کہ یہ کیسی حرکت ہے، یقیناً بہلول دیوانہ ہو گیا ہے۔ ابھی تک کسی نے خلیفے کی اس طرح سے بے حرمتی نہیں کی تھی۔ لوگوں کی باتیں سن کر ہارون بہلول کی طرف غصے سے دیکھنے لگا، لیکن بہلول ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس کے لبوں پر ایک ملائم مسکراہٹ تھی۔ غصے سے ہارون کی زبان بند تھی۔ وہ احساس کر رہا تھا کہ بہلول نے اس حرکت کی ذریعہ دوسروں کے سامنے اس کی توہین کی ہے۔ جب لوگ حیران ہو کر خلیفے اور بہلول کی طرف دیکھ رہے تھے، ہارون گہری سوچ میں پڑ گیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح بہلول سے اپنی جان چھڑائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترغیب آئی۔ وہ ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بہلول کی طرف دیکھ کر بولا، اب جب تم تکلیف لے کر ہم سے ملنے آئے ہو تو تم سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم اس کا جواب دو گے تو ہم تم کو 1000 دینار انعام دیں گے، لیکن اگر تم اس کا جواب نہیں دے سکے تو ہم حکم دیں گے کہ تمہاری مونچھیں اور داڑھی منڈوا کر تمہیں ایک گدھے پر سوار کر کے گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرایا جائے۔ بہلول سمجھ گئے تھے کہ خلیفہ انتقام پر اتر آیا ہے، اس لیے اس کی توہین کرتے ہوئے بولے، مجھے تیرے دیناروں کی تو ضرورت نہیں ہے، البتہ ایک شرط کے ساتھ تیری یہ پہلی سلجھانے کے لیے میں تیار ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیسی شرط؟ بہلول نے کہا کہ اس شرط پہ کہ تم مکھیوں کو حکم کرو کہ وہ مجھے نہ ستائے۔ ہارون سر جھکا کر سوچنے لگا، اس کے بعد دوسری طرف دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ توقع کر رہا تھا کہ مجمع میں سے کوئی اٹھے اور بہلول کو جواب دے دے، لیکن سب دنگ رہ گئے۔ مجبوراً ہارون کہنے لگے، یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ مکھیاں تو میرا حکم نہیں مانتی۔ بہلول حقارت سے ہارون کو دیکھتے ہوئے بولا کہ تم کیسے بادشاہ ہو جو ان ناچیز مکھیوں کے سامنے عاجز ہو؟ اس بات پہ تمام درباری کہہ لگا کر ہنسنے لگے۔ ہارون غصے کی عالم میں ایسی نظروں سے درباریوں کی طرف دیکھنے لگا کہ اس کے روب سے سب کے لبوں کی ہنسی اور مسکراہٹ دور ہو گئی اور ان کی سانسیں رک گئی۔ بہلول نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے ہارون کو حد سے زیادہ دوسروں کے سامنے رسوا کیا ہے۔ اس کے بعد بہلول نے یہ ارادہ کیا کہ ہارون کی دلجوئی کرے اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرے۔ انہوں نے ہارون سے کہا کہ اب اپنی پہلی پوچھو، میں کسی شرط کے بغیر
اس کو پوچھنے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون نے کہا کہ اگر تم جواب نہیں بتا سکے تو وہی سزا دوں گا جو میں نے پہلے کہی تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر 1 سال ہے اور اس کی 12 شاخیں ہیں، ان میں سے ہر ایک شاخ پر 30 پتے ہیں، ان پتوں کا ایک رخ روشن ہے اور دوسرا کالا ہے۔ بہلول سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے غرض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ کیسا عجیب سوال ہے، بہلول تو اس کا جواب نہیں دے پائے گا، اسے تو سزا ملے گی۔ بیچارہ بہلول۔ خلیفہ ہارون رشید فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولے کہ اگر پہلی کا جواب نہیں دے سکتے ہو تو دیر مت کرو اور سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کارندوں کو حکم دیا کہ بہلول کی مونچھ اور داڑھی منڈوا کر اسے گدھے پر بٹھا کر گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرائے۔ بہلول خلیفے کی بات کاٹتے ہوئے بولا کہ یہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں اور 30 پتے مہینے کے دن ہیں، جن کا اجلا رخ دن کا اور کالا رخ رات کا ہے۔ جواب سن کر مجمع میں شاباش شاباش کی آوازیں گونج اٹھی۔ سب خوش ہو کر بہلول کو داد دینے لگے، لیکن ہارون خاموش رہا۔ ان کا منہ لٹک گیا اور اس کے چہرے پر شکست کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون ایک نیک پاک صاف عورت تھی۔ انہوں نے اپنے محل میں 1000 ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھی جو قرآن کی حافظ اور قاری تھی۔ ان سب کی ڈیوٹی شفٹوں میں لگی ہوئی تھی، چنانچہ ان کے محل سے 24 گھنٹے ان بچیوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ ان کا محل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ ایک جگہ بہلول دانا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا السلام علیکم بہلول دانا۔ بہلول دانا نے جواب دیا سلام۔ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا کہ کس کے لیے بنا رہے ہو؟ جواب دیا کہ جو آدمی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ان کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ بادشاہ نے کہا کہ بہلول اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ صرف 1 دینار۔ اور ہارون رشید سمجھا کہ یہ دیوانے کی کوئی بے وقوفی ہے، لہٰذا وہ آگے چلا گیا۔ ان کے پیچھے زبیدہ خاتون آئی۔ انہوں نے بہلول کو سلام کیا اور پھر پوچھا کہ بہلول تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ریت پہ گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا کہ کس لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ انہوں نے پوچھا کہ بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا کہ فقط 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکال کر ان کو دے دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ وہ دعا لے کر چلی گئی۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آب خورے، پھلوں، پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر اس نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا اور ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ میری بیوی کا ہی گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو ایک دربار نے ان کو روک دیا اور ہارون رشید کہنے لگا کہ اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، لہٰذا مجھے اندر جانے دیجیے۔ دربار نے کہا کہ نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا تم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربار نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی ہے۔ پھر اسے خود پر افسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ آج پھر میں اس دریا کے کنارے جاؤں گا، اگر آج مجھے بہلول مل گیا تو میں بھی یہ گھر خرید لوں گا۔ وہ شام کو پھر اپنی بیوی کو لے کر چل پڑا۔
وہ بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ بہلول ایک جگہ بیٹھ کر اسی طرح مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید نے السلام علیکم کہا۔ بہلول نے کہا وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کس لیے؟ بہلول نے کہا کہ جو آدمی یہ گھر خریدے گا میں اس کے حق میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ بہلول اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے کہا کہ اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہت مانگ رہے ہیں۔ بہلول دانا نے کہا کہ بادشاہ سلامت کل بین دیکھے کا معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔